علامہ امین شہیدی صاحب، جب ہم خطبہ حجۃ الوداع پہ ہم دیکھتے ہیں جو ایک خطبہ ہے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے، اس میں ایک ایسی چیز ہے جس میں بڑا کلیئرلی پوری کی پوری انسانیت کے لیے ایک باب کر دیا گیا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت نہیں ہے اور کسی مظلوم کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہوگا۔ ساری چیزوں کے باوجود ایک اجتماعیت کی بات کی کہ میری قرآن اور سنہ کو سنبھال کے رکھیے گا۔ اس کے بعد آج 56-57 اسلامی ممالک اور ان میں 2-2 3-3 بلاکس بن جانا، ایک دوسرے کے خلاف ہم نے ماضی میں پچھلی ایک صدی میں 12 جنگیں تک دیکھی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کولڈ وار چلتی ہوئی ہم نے یہ دیکھی ہیں۔ ایک ہونے کے لیے OIC نام کی ایک تنظیم بنی، ہم وہاں اکٹھے نہیں ہو پائے ہیں، اور آج مسلمان جو ہیں جو ان کی حالت ہے، چاہے وہ عرب ہو چاہے وہ عجم ہو، کیا وجوہات ہیں اس کی کہ ہم وہ ایک درس ہے اور اس کو بھلا بیٹھے ہیں، یا وجوہات کچھ اور ہیں؟ دیکھیے، آپ نے بڑا حساس اور سلگتا ہوا سوال اٹھایا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اس وقت عالم اسلام کے جتنے بھی حکمران ہیں، انہوں نے اسلام کا لباس پہنا ہوا ہے، اندر سے کہیں پر بھی اسلام نظر نہیں آتا۔ کیا اسلام یہی کہتا ہے کہ آپ شراب نوشوں کے ساتھ بیٹھیں؟ کیا اسلام یہی کہتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں واہیات اور فحاشی کو رواج دیں؟ کیا اسلام یہی کہتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا رستہ روکیں اور برائیوں کے تمام رستے کھول دیں؟ کیا اسلام یہی کہتا ہے کہ اسکول کے نصاب سے لے کر آپ کے کلچرل پروگراموں تک ہر جگہ انسان کو اور خصوصاً خاتون کو بیچنے کی چیز قرار دیں اور اس کو انسانیت کی منزل سے گرا دیں؟ کیا اسلام یہی کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کے سامنے سجدریز ہوں اور مسلمانوں کا خون بہائیں؟ کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ مغرب کے مفادات کی حفاظت کے لیے بے گناہ یمنیوں کو، شامیوں کو، عراقیوں کو، افغانیوں کو قتل عام کریں اور ان کے خون کے سوداگر بنیں؟ بنیادی طور پر ہمارے حکمران مغرب کے غلام ہیں، فکری غلام بھی ہیں، مادی غلام بھی ہیں۔ ان کے اندر ہو سکتا ہے وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوں، لیکن یہ نماز پڑھنا کافی نہیں ہے۔ اسلام آیا ہے تہذیب نفس کے لیے، اسلام آیا ہے بندے اور اللہ کے درمیان رابطے کو پاک، صاف اور شفاف کرنے کے لیے۔ اسلام کا اس لیے جو حکم ہے، یا اسلام کا جو اسلام کے دستاویزات ہیں، یا اسلام کا دستور ہے، یا اسلام نے جو زندگی گزارنے کا اسلوب بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر انسان بن کر جیا جائے اور حیوانیت کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ جو ہم منشور پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشور ہے، یہ عالم انسانیت کے لیے ہے، کسی ایک فرد، کسی ایک جغرافیائی خطے اور کسی ایک مکتبی فکر کے ماننے والوں کے لیے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے بندوں کے نام، اور وہ بندہ چاہے اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، دونوں صورتوں میں وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ نے اس کو خلق کیا ہے، لہٰذا اللہ چونکہ مینوفیکچرر ہے، موجد ہے، ایجاد کرنے والا ہے، خالق ہے، اس لیے وہ خالق کی حیثیت سے، مینوفیکچرر کی حیثیت سے جانتا ہے کہ اس انسان کی فلاح، اس انسان کی سعادت، اس انسان کی نجات، اس انسان کی ترقی، اس انسان کی نشو و نما کس چیز میں ہے۔ اب وہ شخص چاہے مانے یا نہ مانے، آپ جب ٹویوٹا سے یا ہونڈا سے کوئی گاڑی لیتے ہیں، مینوفیکچرر آپ کو بتاتا ہے آپ نے اس طرح سے اس گاڑی کو استعمال کرنا ہے، آپ نہ کریں گاڑی خراب ہو جائے گی، اگر آپ کریں گے تو گاڑی ٹھیک رہے گی اور بالکل اسی طرح سے رہے گی جس طرح سے کمپنی نے اس کو خلق کیا ہے اور بنایا ہے۔ اللہ نے انسان کو درست جینے کا، باسعادت جینے کا اور اپنی ترقی کی تمام تر منزلوں کو طے کر کے، رشد و ہدایت کی منزلوں کو طے کر کے فرشتوں کے مسجود بننے کا وہ مقام دکھایا ہے کہ اگر انسان اس کے مطابق زندگی بسر کرے تو ذلت سے وہ نکلے گا، پستی سے وہ نکلے گا۔ آج اگر آپ اپنے ارد گرد کے معاشرے پر غور کریں، اپنے ہی معاشرے پر غور کریں، ارد گرد کے معاشروں پر غور کریں، آپ کو نظر آئے گا مسلمان کا خون بہا رہا ہے۔ کیوں بہا رہا ہے؟ پیسے کے لیے۔ پیسے کے لیے کیوں بہا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اپنا اقتدار چاہیے۔ اقتدار میں رہنے کے لیے خون بہانا ضروری ہے؟ ہاں ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ آپ کا اقتدار میں رہنا مرہون منت ہے مغربی طاقتوں کی رضامندی کے، لہٰذا مغربی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ آپ
آپ کے مسلمان خطے کے تمام ذخائر پر ان کا قبضہ ہو، حاکم آپ نظر آئیں لیکن حکومت ان کی ہو، تو اس وقت یہی ہو رہا ہے۔ اس وقت اگر آپ عالم اسلام کے ان تمام ممالک میں دیکھیں تو قوانین کس کے چلتے ہیں؟ مغرب کے۔ تہذیب کس کی حاوی ہے؟ مغرب کی۔ کلچر کس کا حاوی ہے؟ مغرب کا۔ اس وقت ترقی کے نام پر، تعلیم کے نام پر، کلچر کے نام پر، ثقافت کے نام پر جن جن چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، کیا ان کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں ہے۔ اسلام نے کہا مکہ اور حرم جو ہے یہ مشرکین کے لیے ممنوع ہے، آج مشرکین کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اسلام نے کہا کہ ارض حرم، ارض خدا، ارض مکہ اور یہ جو حجاز کی سرزمین ہے یہ محفوظ ہے، یہ امن کی سرزمین ہے، لیکن وہاں پر بے گناہ انسانوں کا قتل عام ہوتا ہے۔ اسلام نے کہا بے گناہ چیونٹی کو بھی نہ مارو، اور اس وقت جو ہے یمن سے لے کر افغانستان تک بے گناہوں کے خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، اور بہانے والا کافر نہیں ہے، بہانے والا مشرک نہیں ہے، یہ خون بہانے والا کوئی مرتد نہیں ہے، یہ خون بہانے والا کوئی عیسائی اور یہودی نہیں ہے، مسلمان ہے۔ کس کا خون بہ رہا ہے؟ مسلمان کا۔ کون بہا رہا ہے؟ مسلمان۔ کس اسلحے سے؟ یہودیوں کے اسلحے سے۔ کس کے اسلحے سے؟ عیسائیوں کے اسلحے سے۔ اور یہاں کے ذخائر کدھر منتقل ہو رہے ہیں؟ عراق کے تیل پر کس کا قبضہ ہے؟ امریکیوں کا۔ شام کے تیل پر کس کا قبضہ ہے؟ امریکیوں کا۔ اگر افغانستان کے منابع اور مآخذ پر کس کا قبضہ ہے؟ صحیح۔ مفتی صاحب یہ پورا پیراڈائم جو شفٹ ہے، یہ مفتی عابد مبارک صاحب یہ کیوں ہے؟ جب کتاب ہدایت ہمارے پاس ہے، اللہ کے نبی کا درس ہمارے پاس ہے، تمام تر چیزیں ہیں، تو پھر ہم آج محکوم بھی ہیں، آج ہم مقہور بھی ہیں، آج ہم مظلوم بھی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جنہیں امام زمانہ ہونا چاہیے اور آج ہم وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پیچھے ہیں، اور امام زمانہ ہم دیکھتے ہیں مغرب کی وہ طاقتیں ہیں؟ وجوہات ہماری اپنی کمزوریاں ہیں یا کچھ اور ہے جو میں ابتدا میں بات کی ہے؟ وہ انتشار جسے لیڈ کرنا چاہیے وہ آج محکوم ہو کے جکڑا ہوا زنجیروں میں۔ ہاں جی، علامہ امین شہیدی صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے اس موضوع کا احاطہ کیا، اور پھر آپ نے ایک اور سوال جو اس پر کر دیا کہ کیوں ہے ایسی حالت، تو اس کیوں کا جواب تو ہم علامہ اقبال سے لے لیں تو پاکستان بن کہ تم جو ہے وہ کیا سے کیا کر گزرو اور کام مفتی عابد مبارک صاحب سے ہم دوبارہ سے رابطہ کرتے، شاید کچھ سگنلز کا ایشو ہو رہے ہیں۔ میں یہ سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے، مفتی مظفر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب میں مفتی عابد مبارک صاحب آپ سے بات کرتے ہیں، میرے خیال میں کچھ ڈسٹورشن آ رہی ہے، آپ کے لائن کلیئر نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ سر کیا وجوہات، کیوں ہم اس نہج پر آ گئے کہ آج کے دن اجتماعیت کا اور تمام مسلمانوں کے پوری دنیا سے اکٹھے ہونے کا ہے، تو ایسے ہی ہم اکٹھا کیوں نہیں ہو پاتے؟ اس میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ اگر اللہ چاہتے کہ یہ سب انسانیت ایک ہی امت ہوتی، ایک ہی نیشن ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے تھے، لیکن یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی حکمت کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر، حق اور باطل دونوں کو انسانوں کو دکھا دیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ دونوں راستے دکھا دیے، تاکہ انسان کے پاس جس حد تک اختیار ہے وہ اپنے اختیار کے مطابق حق کو اور خیر کو چنے، باطل کو اور شر کو پرے ہٹائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔